کہ صحابہ کی توہین ہو گئی، کیونکہ ہم پھر بتائیں گے کہ وہ بندے حرامی تھے جنہوں نے لباس صحابہ کا پہنا تھا۔ ان میں سے صورت یہ ہے کہ جب لڑکا لڑکی کا رشتہ طے پاتا ہے تو سفر پہ جاتے ہیں لوگ، وہ دو فیملی جو ہوتی ہیں وہ سفر پہ جاتی ہیں، وہ زیارت کا سفر ہو سکتا ہے، وہ گھومنے پھرنے کا سفر ہو سکتا ہے۔ اب وہاں پر ان کے درمیان کچھ مدت کے لیے عقد موقت یعنی نکاح کا صیغہ جاری کر دیا جاتا ہے تاکہ یہ محرم رہیں اور ایک دوسرے کو جانیں، انڈرسٹینڈنگ ہو اور کوئی حرام کام انجام نہ پائے۔ لیکن بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا اس پہ آپ نہیں بولیں گے، بچوں کے ساتھ لواط اور اس پہ آپ نہیں بولیں گے، زنا ہو رہا ہے نہیں بولیں گے، چونکہ مولا کائنات نے وہ بھی، میں انشاءاللہ ان روایات کی طرف بھی آؤں گا کہ اگر خلیفہ ثانی متع کو حرام قرار نہ دیتے کوئی بدبخت کوئی شقی ہی زنا کرتا۔ کا اس تو اور خمینی نے ہمیشہ کہا ہے کہ پروموشن میں جو ہے نا ملا باقر مجلسی کو پروموٹ کیا اور وغیرہ وغیرہ کو، تو یہ پہلا سوال تھا کہ بالکل جی یہ جائز با مانتے ہیں، جائز سمجھتے ہیں بچی کے ساتھ ہو متعلق۔ اب دوسرا جو کوشچن تھا وہ یہ ہے کہ شیعہ کا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے متعلق جو عقیدہ ہے، کیا وہ بعض ایسے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ وہ ان کو فضیلت کی قائل نہیں ہے، کہ ابو بکر صدیق کو حضرت علی پر فضیلت نہیں دیتے، اور بعض ایسے ہیں کہ جو ابو صدیق کو جو ہے وہ نعوذ باللہ کافر کہتے ہیں۔ تو اب جو ہے اس طرح کے اور اسی طرح کے آپ دیکھیں، اگر یہ دونوں طرح کی شیعہ کافر ہیں، میرے خیال میں کوئی شیعہ تھا یہ سوال کرنے والا، تو اگر یہ دونوں طرح کے شیعہ کافر ہیں تو پھر علماء اہل سنت کی بڑے بڑے اہم کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ شیعہ راوی کی روایت اگر اس کے عقیدے کے مطابق نہ ہو، اس کے مخالف ہو، تو اس کی روایت لینا جائز ہے۔ اور بخاری، مسلم اور ترمذی کے اندر کئی ایک راوی گرمائے گئے جو 30 سے زیادہ تھے اور وہ شیعہ ہیں۔ تو اب اگر شیعہ راوی، امام حنبل نے شیعہ راویوں سے روایتیں لی ہیں اور روات شیعہ جو ہے وہ موجود ہیں کتابوں کے اندر، اور احمد نے ان کو ثقہ بھی کہا ہوا ہے، بعض کو صالح بھی کہا ہوا ہے ابن معین نے، تو اب جب راوی شیعہ ہیں اور ان کو صالح کہا گیا ہے، اور راویوں شیعہ میں جو ہے دو ہی طرح کی شیعہ ہیں، یا تو ابو بکر صدیق اور عمر فاروق اور شیخین کو کافر کہتے ہیں، یا ان کو فضیلت نہیں دیتے، یعنی ابو علی پر۔ تو یعنی دو طرح کے شیعہ ہیں، تو ان میں کافر کہنا یعنی کس طرح کی، تو ان کے متعلق یعنی کیا حکم ہے، کیا دونوں طرح کے شیعہ کافر ہیں؟ اگر یہ شیعہ کافر کہیں گے سب شیعہ کو، تو پھر جو بڑے بڑے ائمہ اہل سنت نے شیعہ کی روایتیں لی ہیں اور ان کو سکہ اور صالح اور اس طرح کہا ہے، تو پھر کافر بھی کہیں اور ان سے روایتیں بھی بخاری اور مسلم میں لیں، اور تو یہ کیا ہے، اس کے بارے میں جواب ہے۔ تو سیدھا سا اور سمپل سا وضاحت کیے بغیر ہی جواب یہ ہے، شیعہ کے مختلف کیٹیگریاں ہمارے اہل سنت جماعت نے اپنی کتابوں میں پیش کی ہیں، ابن حجر نے، علامہ شہرستانی، حالانکہ یہ یعنی ایسی شخصیت ہیں کہ بعض علماء اہل سنت لکھا ہے کہ علامہ امام شہرستانی جو ہیں، بعض علماء اہل سنت لکھا ہے کہ جو علامہ شہرستانی ہیں الملل والنحل لکھنے والے، وہ جو ہے شیعہ ان کے اندر عقائد پائے جاتے تھے، لیکن کیونکہ جمہور نے اہل سنت ہی کہتے ہیں، تاریخ دان کہتے ہیں، تو انہوں نے الملل والنحل کے اندر شیعہ کی مختلف کیٹیگری بیان کی، گمراہ فرقی شیعہ کے، اور تحفہ اثنا عشریہ کے اندر بھی جو ہے اہل سنت کے علماء جناب عبدالعزیز محدث دلی رحمہ اللہ نے بھی اس کو بیان کیا، شیعہ کی مختلف کیٹیگریاں، شیعہ 4 طبقوں کے بھی شیعہ بیان کیے گئے، 5 طبقوں کے بھی بیان کیے گئے۔ تو میں جتنی بھی شیعہ کے متعلق ریسرچ کرنے کے بعد جس نتیجے پر پہنچا ہوں، شیعہ کی بڑی جو ہے وہ 2 قسمیں ہیں۔ کوئی تو ایسے بھی ہیں جو علی کو خدا مانتے ہیں یا اس طرح کے شیعہ ہیں، تو وہ تو شیعہ خود ان کو نہیں مانتے، وہ شیعہ خود کہتے ہیں کہ یہ ہمارے اندر شیعہ جو ہیں یہ کافر ہیں، ان کی خود تکفیر کرتے ہیں، جیسا کہ اہل سنت کے اندر خارجی ہیں، تمام اہل سنت کہتے ہیں کہ جی تمام خارجی جو بھی ہوگا وہ کافر ہے، ناصبی ہیں ان کو جہنمی کہتے ہیں، ہم تمام جو ہے اہل سنت۔ تو اہل سنت کے ہاں جیسے اہل سنت کے ہی 2 فرقے جن کو
جو اہل سنت سے خارج ہوئے، خارجی ہو گئے اور ناسبی ہو گئے، دونوں اہل سنت سے خارج ہیں لیکن اہل سنت کی طرف ہی مائل تھے، وہ اہل سنت کے دعوے دار تھے، تو لہٰذا وہ کون ہوئے؟ وہ کافر ہوئے، جہنمی ہوئے، سب لوگ کہتے ہیں۔ اسی طرح شیعہ کے ہاں بھی جو کہ حضرت علی کو یعنی زیدی ہو گئے یا وہ جو حضرت علی کو خدا مانتے ہیں اور دیگر ان کے عقائد جو بھی ہیں، تو وہ کون ہے؟ وہ بھی کافر ہے، شیعہ خود انہیں کافر کہتے ہیں۔ جو باقی شیعہ بچتے ہیں جو یعنی ان کے عقائد میں بڑی وضاحت کے ساتھ یعنی تکفیر کے عقائد نہیں موجود، جیسے کہ حضرت علی کو خدا ماننے والے عقیدے نہیں موجود، تو ان شیعہ کے متعلق اب کیا عقیدہ ہوگا اور ان کے متعلق کیا ہے؟ تو ان کی دو کیٹیگری ہیں۔ ایک شیعہ وہ ہیں جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام صحابہ کی یعنی تکفیر نہیں کرتے، ان کو منافق نہیں کہتے، بلکہ بعض تو ایسے شیعہ بھی ہیں جو میری معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق لعن طعن نہیں کرتی، زبان خاموش کر لیتی ہیں، جیسے کہ بڑے بڑے ائمہ شیعہ گزرے ہیں اور امیر معاویہ کے متعلق انہوں نے برے کمنٹس نہیں کیے، اگرچہ ان کی غلطیاں جو اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہیں، خطائیں ہیں جنہیں علماء سنی اجتہادی خطائیں کہتے ہیں، تو ان کو جو ہے خطائے اجتہادی علماء سنی کہتے ہیں، تو وہ لوگ خطائے اجتہادی نہیں کہتے، خطا کہتے ہیں، لیکن ان کو جہنمی بھی نہیں کہتے، ان کے بارے میں یعنی حسن ثانی رکھتے ہیں۔ ایسے شیعہ بھی گزرے ہیں، ان کی کتابیں بڑی پڑھی ہیں، مولانا باقر مجلسی جیسے لوگوں نے وہ باتیں بھی لکھی ہیں ساری، اور علامہ شیخ مفید جو کہ شیعہ کے ہاں بڑے عالم تھے، انہوں نے بھی یہ چیزیں لکھی ہیں، جنہیں امیر معاویہ کی بھی کسی حد تک ان کے ہاں یعنی وہ لحاظ پایا جاتا تھا۔ پرانے شیعہ کی بات کر رہا ہوں، آج کے ذاکروں کی نہیں۔ اچھا، ایک تو یعنی وہ شیعہ ہیں جو صحابہ کرام کی توہین نہیں کرتے، اور صحابہ کرام ابو بکر خصوصاً ابو بکر عمر یا جو وہ صحابہ کرام ہیں جن کو جنتی کی ہونے کی بشارت سنائی گئی ہے، جو جنتی صحابی ہیں، جو عشرہ مبشرہ ہیں، وہ جو ہے کسی صحابی کی تنقیص نہیں کرتے، ان کی توہین نہیں کرتے، اور جو جنتی صحابی ہیں ان کی تکفیر بھی نہیں کرتے، صرف حضرت علی کو ان پر فضیلت دیتے ہیں۔ یہ تمام صحابہ پر حضرت علی کو فضیلت دیتے ہیں، تو ایسے شیعہ جو ہے وہ علماء نے ان کے بارے میں تکفیر کرنے سے منع کیا۔ ہاں، تفسیق کی جاتی ہے، تضلیل کی جاتی ہے، ان کی گمراہی بیان کی جاتی ہے کہ یہ گمراہی ہے کہ حضرت علی کو تمام صحابہ پر افضل ماننا، ٹھیک ہے، یہ گمراہی پائی جاتی ہے، لیکن یہ گمراہی جن شیعہ میں پائی جائے ان شیعہ کی گواہی بھی مانی جاتی ہے اور ان شیعہ کی روایت بھی لی جاتی ہے، اگرچہ ان کی گواہی اور ان کی روایت اور ان کی شہادت ان کے اپنے عقیدے کے موافق نہ ہو۔ یہ اصول میری آلریڈی باغ فدہ کے اوپر کلپ میں نے شیعہ سنی کتابوں سے وضاحت کے ساتھ 1 گھنٹے کا کلپ پیش کیا، جس میں نے یہ اصول پیش کیے کہ جب شیعہ اپنے عقیدے کے متعلق روایت پیش کرے گا تو وہ روایت قابل احتجاج نہیں ہوگی، اور اگر شیعہ کوئی اور حلال و حرام کے متعلق، مناقب و فضائل کے متعلق روایت کرے گا وہ لی جائے گی۔ اسی طرح شیعہ کے یہاں اصول ہے کہ جب کوئی سنی جو ہے یہ روایت پیش کرے گا یا کوئی غیر شیعہ روایت پیش کرے گا اور وہ شخص کی روایت اس کے عقیدے پر نہ ہوگی، تو اس کے علاوہ مناقب اہل بیت میں، مناقب علی میں، مناقب فضائل اور مناقب کے اندر اور حلال و حرام کے مسئلے میں ہوگی تو وہ لی جائے گی شواہد کے اعتبار سے بھی، ٹھیک ہے، اگر اس کی سند صحیح ہے تو یہ دونوں طرح سے اصول ایک ہیں، اور شیعہ بھی یہی بات کہتی ہیں، سنی بھی یہی کہتے ہیں کہ وہ لی جائے گی۔ تو وہ کس سے لی جائے گی؟ جس شیعہ کے اندر تکفیری کوئی ضروریات دین کا انکار نہ کرے۔ اچھا، اس میں کوئی یہ کہے جی کوئی امامیہ کا عقیدہ رکھنے والا ہو، تو امامیہ کا عقیدہ رکھنے والا ہو تو پھر بھی جو ہے اگر وہ روایت کرتا ہے اور وہ کسی صحابی کی یا جو ضروریات دین میں ان میں سے کسی کا انکار نہیں کرتا تو وہ گمراہ ہے، وہ کافر نہیں ہے، اور اس کی بھی روایت لی جاتی ہے۔ اور اسی طرح بخاری مسلم کے اندر جو روایت شیعہ کی ہیں، وہ شیعہ ایسے شیعہ تھے جو حضرت علی کے شیعہ تھے، اور وہ شیعہ کے اندر گمراہی نہیں تھی اس حد تک کہ ان کی تکفیر کی جا سکے، فضیلت علی کے قائل تھے یا دیگر وہ عقائد اعتقاد کے قائل تھے، باغ فدق کے متعلق جو حق ہے اس کے لینے دینے کے اوپر جو ہے وہ ان کو اختلاف صحابہ کرام سے تھا، شدید اختلاف کے باوجود ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کے ساتھ
شدید جو ہے اختلاف کے باوجود وہ شیعہ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے اور ان کی تعظیم کرتے تھے، ان کی تکفیر نہیں کرتے تھے۔ جتنے بھی جید علماء شیعہ گزرے، شیخ مفید کو دیکھ لو، انہوں نے لکھا ہے اپنی کتابوں کے اندر، ملا باقر مجلسی نے لکھا ہے، اور شیعہ کی جتنے بھی پرانے علماء ہیں وہ تمام یہی لکھتے ہیں۔ یہاں پر ایک اور بات بڑی میں پائک کرنے لگا ہوں، بڑی پائے کی، اس بات کو لکھ لو۔ اگر کسی کے بارے میں پتہ کرنا ہو نا کہ وہ حلالی ہے یا حرامی ہے، تو اس کی جدی جو ہے سند دیکھی جاتی ہے کہ اس کا باپ کون ہے، پھر اس کے باپ جو ہے حلالی تھا یا حرامی تھا تو اس کا دادا کون ہے، مکمل دیکھا جاتا ہے۔ اور کسی کے عقیدے کا دیکھنا ہونا کہ وہ اس کے عقیدے کی کیا ہے سسٹم، تو پھر اس کے عقیدے کی وہ صحیح گمراہ ہے یا صحیح ہے، اس کی پھر لائن دیکھی جاتی ہے۔ شیعہ آج جو شیعہ ہیں ان سے پوچھو کہ تمہارے وہ علماء کون ہیں جن کو تم مانتے ہو، تو شیعہ کا حق بنتا ہے کہ وہ نام لیں کہ ہمارے امام ہے شیخ مفید۔ امام تو نہیں مانتے وہ کسی کو بھی، اور علماء مانتے ہیں، مجتہد جسے کہتے ہیں۔ تو مجتہد کون ہے؟ ملا باقر مجلسی، شیخ مفید، شیخ توسی اور اس جیسے جتنے بھی جیت علماء ہیں، علامہ ممکانی اور دیگر علماء۔ تو جتنے شیعہ کے بڑے علماء ہیں، ان شیعہ کو جو شیعہ مانتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا شیعہ آپ سنیوں کو مانے نا، شیعہ کے جو اپنے علماء ہیں، شیخ ملا باقر مجلسی وغیرہ وغیرہ، شیخ مفید وغیرہ وغیرہ جتنے بھی ہیں، جو شیعہ ان کو مانتا ہے وہ عقیدے کے لحاظ سے حلالی ہے۔ اب اس کا عقیدہ چاہے ہے تو حلالی، اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ کتنا جو ہے وہ اپنی جو ہے نا وہ عقیدے پر صحیح ہے، یہ بات کا معاملہ ہے، لیکن سردی اعتبار سے وہ حلالی ہے۔ آج کے جتنے شیعہ ہیں وہ تو حلالی نہیں ہیں عقیدے کے لحاظ سے، وہ ملا باقر مجلسی کی بات مانتے نہیں ہیں، وہ شیخ مفید کی بات مانتے نہیں ہیں، ان کی جو 4 صحیح کتابیں ہیں کہ وہ بندے حرامی تھے جنہوں نے لباس صحابہ کا پہنا تھا۔ جڑا چپ ہے شالا اتھے ہی مر جائے۔ حیدری کلپ پورا بنانا، چل شاہ جی کلپ پورا بنانا۔ اگر کوئی ڈاکو پولیس کی وردی پہن کر گاڑیاں لوٹے تو وہ پولیس والا نہیں ہوتا، وہ ڈاکو ہوتا ہے۔ اگر کوئی عرب کا کنجر صحابہ کی وردی پہن کے بطول کا حق کھائے وہ کنجر ہوتا ہے، صحابی نہیں۔ ہاتھ بلند کر کے حیدری، جو بطول کی آل کو قتل کرے وہ حرام زادہ ہوتا ہے، صحابی نہیں ہوتا۔ جو اہل بیت پہ ظلم کرے وہ صحابی نہیں ہوتا، وہ حرام زادہ ہوتا۔ لعنت ہے ان لوگوں پر جنہوں نے کلمہ بھی محمد کا پڑھا اور ستایا بھی رسول کی بیٹی کو۔ یہ جو آج آصف الوی صاحب اور شہنشاہ نقوی صاحب اور یہ آج شیعہ ہیں، ان کے سامنے میں روایتیں پیش کرتا ہوں ان کی اپنی کتابوں کی، کیا یہ اپنی اصول اربع کی کتابوں کے اوپر پورے اترتے ہیں؟ نہیں اترتے۔ یہ صرف اپنے ڈھونگ لجاڑ کے اپنی خطابت جو سکھاتے ہیں نا بچوں کو، یہ خطابت کے لحاظ سے بہت فنی خطابت کرتے ہیں، ایسا کوئی سنی خطابت نہیں کر سکتا۔ خطیب یہ بڑے پیارے ہیں، اب خطابت کے فن کے جال بچھا کر کے عوام کو گمراہ کرتے ہیں جھوٹ بول کر۔ ان کے ہاں علمی طور پر یہ اب یتیم ہیں اور اپنے علماء کا بھی انکار کرتے ہیں۔ ان کے علماء نے کتابوں میں کیا لکھا ہے، جو کچھ لکھا ہے اس کو انکار کر دیتے ہیں اور وہ اسے مانتی نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہاں جو دوسرا سوال ہے اس کا یہ ہے جواب کہ وہ شیعہ گمراہ ہے، کافر نہیں، ان کی روایتیں بخاری مسلم کے اندر اور ائمہ اہل سنت نے لی ہیں، اگر ان کے عقیدے مطابق نہ ہو تو۔ اب اگلی بات، کافر کون ہے؟ جو کسی صحابی کی تکفیر کرے وہ کافر ہے، کسی کی بھی، اور جو انسان کسی عام انسان کی تکفیر کرے، یعنی کوئی شخص اپنے بھائی مسلمان بھائی کو کافر گئے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا، شیعہ سنی کتابوں میں روایتیں موجود ہیں، صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے کہ جو کسی اپنے مسلمان بھائی کی تکفیر کرے اور اس میں کفر نہ ہو تو کفر لوٹ آئے گا، وہ خود کافر ہو جائے گا۔ سب مانتے ہیں جی کسی مسلمان کافر کہنے والا خود کافر ہو جائے گا اگر وہ مسلمان ہوا، تو اس میں تکفیر، اس میں کفر کا
جو ہے معاملہ نہ پایا گیا تو اگر ابو بکر صدیق کو کافر کہنے والا، عمر فاروق کافر کہنے والا، وہ مسلمان ہوگا؟ نہیں۔ یہ شیعہ کے علماء میں تاریخ میں کوئی ایک عالم ایسا نہیں گزرا جس نے ابو بکر عمر کو کافر کہا ہو۔ یہ آج 14ویں صدی کے اندر، 13ویں صدی کے اندر آ کر کے شیعہ نے یہ عقیدے لیے اور گمراہ عقیدے لیے اور کافر کہتے ہیں۔ اس وقت شیعہ کی سب سے معتبر تفسیر کون سی ہے؟ تفسیر القرآن الکوثر، تفسیر القرآن کے نام سے اس کا ایک ایپ ہے۔ ایپ یہ شیعہ کی ایک شیعہ شخص نے ہی مجھے کچھ مہینے قبل یہ ایپ مجھے دیا اور کہا کہ اس وقت روئے زمین میں شیعہ کی جدید ترین جو تفسیر ہے وہ تفسیر کوثر ہے۔ یہ ایک ایپ موجود ہے پلے اسٹور کے اوپر، تفسیر کوثر کے نام سے، اور یہ تفسیر ہی مل جاتی ہے۔ بہت سارے آج کے جدید مفسرین نے تفسیر یہ جمع کی ہے۔ اس تفسیر کے اندر سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 میں کہ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا، کہ جب یہ آیت اتری نا کہ اے میرے نبی آپ اپنے ساتھی کو کہہ دیں کہ یقال لصاحبہ، کہ اے نبی جب آپ نے اپنے ساتھی سے کہا، اپنے صحابی سے کہا، تو اب یہاں پر قرآن میں یہ بات واضح ہو رہی ہے۔ قرآن اور اللہ تبارک تعالیٰ خود اللہ کے نبی کے ساتھ ایک صحابی گنوا رہے ہیں۔ اللہ خود کہہ رہا ہے نبی تیرے ساتھ جو صحابی ہے، یقال لصاحبہ، کہ اے نبی جب آپ نے اپنے صحابی سے کہا کہ ولا تحزن ان اللہ معنا، کہ اے میرے صحابی تو پریشان نہ ہو، ان اللہ معنا، اللہ میرے ساتھ بھی ہے، اللہ تیرے ساتھ بھی ہے۔ تو اللہ منافقوں کے ساتھ ہے، اللہ کافروں کے ساتھ ہے، یا اللہ حضور کے ساتھ، اور حضور کے ساتھ وہ شخصیت جو غار میں ہے۔ جب اللہ کے رسول غار میں تھے نا، تو وہ غار میں تھے تو پھر کیا ہوا کہ یقالو، جب آپ نے کہا اپنے صحابی سے کہ ان اللہ لا ولا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو وہ صحابی کون تھے؟ شیعہ کی تاریخ میں کوئی ایک تفسیر بھی مجھے معتبر، آج کی یہ آصف الوی شلوی نہیں، یہ متقی نجیس اولاد نہیں، یہ جو جاتے ہیں نا امام حسین کی جو ہے نا کروڑوں کی تعداد میں جاتی ہے شیعہ کی امام امام حسین، سنی بھی جاتے ہیں۔ میں نے خود نیت کی ہوئی ہے انشاءاللہ جاؤں گا امام حسین کربلا کے اندر امام حسین کی جو ہے زیارت کے لیے۔ تو جو شیعہ امام جاتی ہے وہ تو مدعی کرتے ہیں اور متق کرتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں پھر اس مدعی کے درمیان میں تو حمل بھی ٹھہرتے ہوں گے نا۔ اب اور ظاہر سی بات ہے کوئی کنڈم تو ساتھ لے کے نہیں جاتے یہ لوگ، یا ادھر سے جہاز کے اندر کنڈم رکھنے میں ممنوع ہے، تو کنڈم تو ساتھ نہیں ہوتے نا۔ وہ پھر جہاں پر مدعو کرتے ہیں تو مدعا سے پھر ظاہر سی بات ہے 22 سے 25 دن لگ جاتے ہیں، بلکہ کچھ لوگ تو 40 روز ٹھہرتے ہیں وہاں پر، یعنی 40ویں تک ٹھہرتے ہیں، تو 40واں کر کے آتے ہیں وہ۔ تو اتنے دوران جو وہاں پر رہتے ہیں اور وہ متع کے دوران نظام چلتا ہے، وہاں پر روم بنے ہوئے ہیں نا، باقاعدہ رومز ہیں، ہوٹلز ہیں، وہ روم بک کیے گئے اور وہاں پر متع کروانے جن کے متع ہوا ہے وہ باقاعدہ کارڈ بھی ایشو کرتے ہیں۔ اگر آپ یہ کارڈ کا مانگ کریں گے تو برمان تو پھر میں وہ بھی لوگ بھی پیش کر دوں گا جو شیعہ ہیں اور وہاں گئے ہیں اور انہوں نے کارڈ بنوائے بھی ہیں جی۔ تو پھر وہ جب وہاں پر ٹھہرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے 40 دن کی ہم بستری کے ساتھ حمل تو ٹھہرتا ہوگا، پھر اس حمل سے اولاد پیدا ہوتی ہوگی۔ اب ابورشن بھی تو وہاں پر سسٹم نہیں ہے، پھر پاکستان میں آنے کے بعد بچے پیدا ہوتے ہوں گے، کیونکہ ماں باپ تو منع نہیں کرتے کیوں ہوا ہے کیسے ہوا ہے۔ تو جو بچے پیدا ہوتے ہوں گے پھر وہ آصف الوی جیسے لوگ ہوتے ہوں گے، وہ شوکت جیسے لوگ ہو گئے ہوں گے، وہ شوکت ذاکری شوکت جیسے، تو وہ جب ان جیسے جو ہے نا وہ ذاکر لوگ پیدا ہو گئے ہوتے ہیں حرامی، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں جی کہ ابو بکر صدیق کافر ہیں اور حرامی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایک کتے جیسی نسل تھا نا ایک شیعہ جو جس نے اسٹیج پر کہا تھا کہ حرامی، ابو بکر صدیق کے لیے حرامی لفظ استعمال کیا، وہ خود حرامی ہے نا، وہ خود پیدا ہی ایسے ہوا۔ جب وہ ایسے پیدا ہوا تو پھر اس کے لیے کیا ہے، تو وہ ابو بکر صدیق کو کیا کہتا ہے، کافر کہتا ہے۔ حالانکہ جو حلالی شیعہ تھے جنہوں نے موتا سے پیدا نہیں ہوئی ہے، حق نکاح کیا اور پیدا ہوئی ہے، تھے شیعہ، گمراہ تھے لیکن تھے حلالی۔ تو حلالی جو شیعہ تھا گمراہ، لیکن اس نے یہ لکھا کہ کیا ہے، ابو بکر صدیق صحابی رسول ہے اور رضی اللہ لکھا ساتھ میں،
میں نے کہا بیٹا جن کو رضی اللہ کہا جاتا ہے وہ انہیں حرامی نہیں کہا کرتے. یہ تفسیر کوثر آپ کو نظر آ رہی ہے اس کے اندر بھی, اور اس سے پہلے میرا کلپ آ چکا ہے شیعہ کی 50 تفسیریں میں پیش نہ کروں معتبر, جن کے اندر سورۃ توبہ کی آیت نمبر 40 کی تحت لکھا ہوا ہے کہ غار کے اندر جس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی, سکینہ نازل ہوا. ہائے 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 ہائے, اللہ نے سکینہ نازل فرمایا کہ اے ابو بکر ان اللہ معنا, اے نبی تو کہہ دے اپنے صحابی ابو بکر صدیق کو, ابو بکر صدیق کو جو صحابی ہیں, قرآن نے صحابی کہہ دیا, اللہ نے صحابی کہہ دیا, اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اپنے ساتھی کو کہیں کہ پریشان نہ ہو, ولا تحزن ان اللہ معنا, اللہ تیرے ساتھ ہے ابو بکر, اے نبی اللہ تیرے ساتھ بھی ہے, ابو بکر صدیق کے ساتھ بھی ہے. تو تمام شیعہ نے جو اصولی شیعہ ہیں وہ کافر نہیں کہتے, تو وہ یہی کہتے ہیں کہ جو ہے ابو بکر صدیق مسلمان ہیں, بس ان کو فضیلت نہیں دیتے علی پر, اور وہ ان کی توہین بھی نہیں کرتے, انہیں رضی اللہ بھی کہتے ہیں, اور پرانے شیعہ کا یہی طریق رہا ہے, اور ایسے شیعہ کو ہم قبول بھی کر لیتے ہیں اور ان سے روایت بھی لے لیتے ہیں, ان سے روایت بھی لے لیتے ہیں. تو ایسے شیعہ کی روایت بھی ہم لیتے ہیں جو ابو بکر صدیق رضی اللہ کہتے ہیں, اور ان کے ہم کلام بھی کرتے ہیں. اور آج کے بھی وہ شیعہ موجود ہیں جو اصولی ہیں, اور انہوں نے آج کی تفسیر کے اندر بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ لکھا ہے, اور ابو بکر صدیق رضی اللہ لکھنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی مانا ہے کہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 40 جو ہے ابو بکر صدیق کی شان میں نازل ہوئی ہے, اور ان کے ابو بکر صدیق کے لیے سکینہ بھی نازل ہوا, اور ابو بکر صدیق اللہ کے رسول کے صحابی بھی ہیں. اگر ان کی طرف کوئی خطائیں ہم منسوب کرتے ہیں تو ان کی خطاؤں کے اوپر ہم اللہ کی طرف چھوڑ دیتے ہیں, ان خطاؤں کے اوپر لعن طعن نہیں کرتے. اور اہل سنت کے اندر جمہور علماء گزرے اور علماء گزرے جو اس بات کی قائل ہیں کہ صحابہ سے غلطیاں ہوتی ہیں, صحابہ معصوم نہیں ہے, بس ان کی غلطیوں کو محفوظ کیا گیا ہے, ان پر ہم لعن طعن نہیں کرتے. بخاری کے اندر روایت ہے کہ اے میرے رسول, اللہ نے فرمایا کہ اے میرے نبی, جو تیرے صحابی ہیں نا ان کو میں نے بخش دیا ہے, ان کے جو پہلے گناہ ان کے بعد کے گناہ. بخاری کی روایت ہے, اور خاص کر بدری جو صحابی ہیں جنہوں نے بدر کے اندر جنگ کی. تو اس بنیاد پر جو ایسے صحابہ ہیں اگر ان سے کوئی خطائیں ہوئی بھی ہیں تو پھر ہمیں قرآن یہی کہتا ہے, حدیث یہی کہتی ہے, خاموش ہو جاؤ, خاموش ہو جاؤ. قرآن میں صحابہ کرام کی کتنی غلطیاں گنوائی گئیں, لیکن قرآن نے ایک غلطی کے اوپر یہ نہیں کہا کہ اب یہ صحابی نہیں رہے. اب یہ قرآن نے یہ نہیں کہا, صحابہ کرام کی غلطیاں گنوانے کے بعد بھی قرآن نے یہ نہیں کہا کہ نبی اب جو جنگ چھوڑ کے واپس چلے گئے نا, اے نبی جو جنگ پر ثابت قدمی نہیں کی, اے نبی جنہوں نے بزدلی دکھائی جنگ کے اندر, اور اعلیٰ حضرت نے جو ترجمہ کیا انہوں نے یہی کیا کہ جنہوں نے نامردگی دکھائی, یعنی مطلب یہ کہ جنہوں نے جنگ میں جن کے دل کمزور پڑ گئے. اب نامردگی کا یہ مطلب نہیں کہ جو ایک مرزا جنہوں نے جہل نے لیا ہے کہ نامرد وہ نہیں. نامرد میدان جنگ میں جب کسی کو کہتے ہیں نا شیر, تو اس مطلب یہ نہیں وہ جانور ہے. میدان جنگ میں یہ کہتے ہیں کہ صفت گنوائی جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو جرت کے لیے لفظ مرد استعمال ہوتا ہے جب صفت کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. جو جرت جنہوں نے نہیں دکھا سکے, جنگ سے لوٹ گئے یا جنگ سے بھاگے یا جن سے جنگ سے پاؤں لڑکھڑا گئے جن صحابہ کے, ان کو نامردگی کا لفظ استعمال کیا اعلیٰ حضرت نے ہمیں ترجمہ کنز الایمان میں. تو وہ میری ایک کلپ آ چکا ہے, کیا صحابہ کرام جنگ چھوڑ کے بھاگ گئے تھے اس موضوع پر. تو اس کے اندر میں نے وضاحت کر دی کہ صحابہ کی اگر کوئی غلطی ہوئی بھی تو قرآن نے گنوا کر کے اصلاح کی. قرآن نے انہیں صحابہ کی کیٹیگری سے نکالا, قرآن نے انہیں فاسق اور کافر نہیں کہا. تو یہی اگر سنت کا عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام معصوم نہیں ہے, معصوم انبیاء کے بعد کوئی بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ معصومیت کے عنوان کے اوپر انبیاء اور صحابہ کرام کے اوپر بات کرنے کی موقع ملا تو میں کروں گا, یہ ضروری ہے بات کرنا. تو یہ بات واضح ہو گئی کہ پرانے شیعہ ابو بکر صدیق کو کافر نہیں کہتے, نہ حرامی کہتے ہیں جو آج شیعہ کہتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک, یہ بہت بڑے کوئی متقی اولاد حرامی خود ہیں, اور دوسروں پر جو بطول کی آل کو قتل کرے وہ حرام زادہ ہوتا ہے, صحابی نہیں ہوتا. جو اہل بیت پہ ظلم کرے وہ صحابی نہیں ہوتا, وہ حرام زادہ ہوتا. لعنت ہے ان لوگوں پر جنہوں نے کلمہ بھی محمد کا پڑھا اور ستایا بھی رسول کی بیٹی کو. اگر یہ ایسا کہتے ہیں نا تو پھر تمام شیعہ کی تاریخ میں جتنے شیعہ گزرے ہیں وہ شیعہ کوئی اور تھے, آج کے شیعہ یہ شیعہ نہیں ہیں. یہ پھر کوئی یزیدیوں کی, وہ جو یزیدیوں نے کوفیوں کی عورتوں کو پکڑ کر کے ان کے ساتھ زنا کیا تھا تو پیدا ہوئے تھے, وہ یہ لوگ ہیں پھر. اور پھر اس کے بعد موتا سے چلتی ہوئی پیداواریں ہیں. میں
واضح طور پر کہہ رہا ہوں، کچھ یک مائی کا لال جس کے اندر دم خم ہے، حلالی ہے، اگر کوئی میں ایسے حلالی ہوگا تو کوئی نہیں، اتنا موتا عام ہو چکا ہے، خدا کی قسم اتنا موتا عام ہو چکا ہے، تو اگر کوئی حلالی ہے تو میں حاضر ہوں بات کرنے کو. جناب میرا نمبر دیا ہوا ہے، آپ بات کر سکتے ہیں. میں یہی کہوں گا اصولی شیعوں کے ساتھ میں انہیں بھائی بھائی کہتا ہوں، تو بھائی کہتے ہیں ہم، ان کی گمراہی کے اوپر ہم بات کرتے ہیں کہ اس مسئلے میں آپ گمراہ ہو لیکن اپنی اصلاح کرو. جو کافر شیعہ ہیں انہیں ہم کافر کہتے ہیں. جو کسی صحابی کی، چاہے ابو بکر صدیق، جو ابو بکر صدیق کی جوتی کی بھی جو ہے توہین کرتا ہے وہ کافر ہے، لہٰذا وہ جو ہے دار اسلام سے خارج ہے. تو لہٰذا اس کے لیے ہمارے لیے کوئی، ہم اسے کافر کہتے ہیں تو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ 2 سوال ہو گئے. اب تیسرا سوال شیعہ سے ہٹ کر ہے، اس کے اوپر کلام کرنے کی ضرورت ہے. وہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے اسماعیل دلوی کو کافر نہیں کہا جبکہ اس کی غلطیاں گنوائی ہیں.